شیعہ عزاداری کے ناظرین صاحبان، السلام علیکم۔ آج کی یہ مجلس مرزا علی رضا مرحوم ابن محمد مرزا رضا رودولوی، کاظم رضا ابن مرزا علی رضا مرحوم، شاہین رضا ابن مرزا علی رضا مرحوم اور عزت بیگم بنت مرزا علی رضا مرحومہ کے ایصال ثواب کی منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرزا علی رضا مرحوم ابن مرزا محمد مرزا رضا رودولوی، کاظم رضا ابن مرزا علی رضا، شاہین رضا ابن مرزا علی رضا اور عزت بیگم بنت مرزا علی رضا مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ چار مصرے امام مظلوم کربلا کے حوالے سے پیش خدمت ہے کہ حسینیت پر دل و جان سے نثار ہیں ہم، حسینیت پہ دل و جان سے نثار ہیں ہم، قسم خدا کی شہیدی کے غم گسار ہیں ہم، اور ہماری آنکھوں میں ہے آنسوؤں کی وہ جاگیر، ہماری آنکھوں میں ہے آنسوؤں کی وہ جاگیر، غموں کے شہر کے اعلیٰ زمیندار ہیں ہم، غموں کے شہر کے اعلیٰ زمیندار ہیں ہم۔ چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے سلسلے سے بھی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اس لیے 4 مصرے ایک ماں کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ کہ اگر دنیا کی ماؤں کا کبھی بھی تذکرہ کرنا، اگر دنیا کی ماؤں کا کبھی بھی تذکرہ کرنا، میری ماں نے سکھایا ہے کہ ذکر فاطمہ کرنا، میری ماں نے سکھایا ہے کہ ذکر فاطمہ کرنا، اور اگر تقدیر سے مل جائے موقع ماں کی خدمت کا تو اس خدمت کو نعمت جان کر شکر خدا کرنا، تو اس خدمت کو نعمت جان کر شکر خدا کرنا۔ ایک سلام کے چند اشعار جناب حر علیہ السلام کے حوالے سے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں کہ نہ ایسی دوستی دیکھی نہ ایسی دشمنی دیکھی، نہ ایسی دشمنی دیکھی نہ ایسی دوستی دیکھی، بہت دیکھی مگر حرسی نہ ہم نے زندگی دیکھی، بہت دیکھی مگر حرسی نہ ہم نے زندگی دیکھی، اور شب عاشور کی تاریکیوں پر جب نظر ڈالی، شب عاشور کی تاریکیوں پر جب نظر ڈالی، سوئے شبیر حر نے حق کی پھیلی روشنی دیکھی، سوئے شبیر حر نے حق کی پھیلی روشنی دیکھی۔ شعر بطور خاص کہ نکل کر نار سے حر نور کی جانب چلا آیا، نکل کر نار سے حر نور کی جانب چلا آیا، حسین ابن علی میں حکمت سیرت گری دیکھی، حسین ابن علی میں حکمت سیرت گری دیکھی۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ خطائیں بخش کر حر کو عطا خلد بری کر دی، خطائیں بخش کر حر کو عطا خلد بری کر دی، یہاں غربت میں بھی شبیر کی دریا دلی دیکھی، یہاں غربت میں بھی شبیر کی دریا دلی دیکھی، اور شب عاشور ہے تاریخ شاہد نصرت حق میں،
شب عاشور ہے تاریخ شاہد نصرت حق میں، اکٹھا دیکھا پروانوں کو اور شمع بجھی دیکھی، اکٹھا دیکھا پروانوں کو اور شمع بجھی دیکھی۔ مقطع کا شعر پیش خدمت ہے کہ در شبیر پر جس نے بھی مانگا ہے وسیم اب تک، در شبیر پر جس نے بھی مانگا ہے وسیم اب تک، کبھی ملتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی، کبھی ملتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار تشریف لائیں، ایک نعرہ صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے علی رضا مرحوم ابن محمد مرزا رضا رودولوی مرحوم کاظم رضا ابن مرزا علی رضا عزت بیگم بنت مرزا علی رضا شاہین رضا ابن مرزا علی رضا مرحومین کی روحوں کو ایصال ثواب فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرهم محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ، مظاہر جلالک و جمالک، واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة عمود الدین فإن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها۔ آج کی یہ گفتگو اور یہ مجلس انشاءاللہ نماز اور طریقہ نماز اور اخلاص در نماز پر انشاءاللہ خدا نے جتنی توفیق عنایت فرمائی عرض کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ شیطان ہر انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے اور نماز کے اہتمام کی توفیق ہم سب کو انشاءاللہ عنایت فرمائے۔ چنانچہ پہلے چند روایات عظمت اور فضیلت نماز پہ نقل کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جیسا توفیق ہوئی اور وقت ہوا بات آگے آئے گی۔ میں نے جس حدیث مبارک کو عنوان کلام قرار دیا وہ یہ حدیث تھی۔ پیغمبر فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین، صلاۃ دین کا، نماز دین کا ستون ہے، کھمبا ہے، پلر ہے۔ فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا، اگر نماز قبول سارے اعمال قبول، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر نماز رد سارے اعمال رد۔ شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ نے اپنی امالی میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ اگر ہم توجہ کریں کہ آخر نماز کو ستون اور کھمبے سے تعبیر کیوں دی گئی ہے، اس لیے کہ سارے جو ہے وہ عمارت کا وجود اور اس کی بقا ستون کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے اعمال دین اگر اس کی بقا ہم چاہتے ہیں تو ان کی بقا نماز کے اوپر ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے کہ مثل الصلاۃ، اسی انداز میں دوسرے ڈھنگ سے پیغمبر نے فرمایا مثل الصلاۃ عمود الفسطاط،
نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے، ڈنڈے کی طرح ہے، عمود کی طرح ہے۔ اذا ثبت العمود ثبتت الاطناب والاوتاد والغشاء، اگر عمود سالم ہے، وہ بانس برقرار ہے تو سارا خیمہ برقرار ہے۔ وَإِذَا انْكَسَرَ الْعَمُودُ، لیکن اگر عمود ٹوٹ جائے گا تو خیمہ ٹک نہیں سکتا ہے۔ وہی حال ہے، پیغمبر فرماتے ہیں نماز عمود فسطاط کی طرح ہے۔ اگر نماز ختم ہو گئی تو اب نہ ہمارے روزے سے کچھ ہونا ہے، نہ ہماری زیارت سے کچھ ہونا ہے، نہ ہماری مجلس سے کچھ ہونا ہے۔ بنیاد عمود فسطاط نماز ہے۔ لم ينفع وتد ولا طنب ولا غشاء، اب اگر بانس ہی نہیں رہ گیا تو نہ اب رسے سے کوئی فائدہ ہے، نہ جو اس چادر سے کوئی فائدہ ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ عمود فسطاط ہے۔ نماز کی حیثیت عمود فسطاط کی ہے۔ چنانچہ جو ہے وہ قیامت میں بھی اس کا عالم یہ ہے نماز کا کہ حضرت امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول ما یحاسب به العبد، کل کو ڈے آف جسٹس میں، قیامت کے دن، پہلی فارسی میں جو ہے وہ شعر بھی اس کا ہے کہ روز محشر کے جان گداز بود، اولین پرسش از نماز بود۔ تو شاعر کا یہ شعر اسی حدیث کی بنیاد پر ظاہراً ہوگا کہ جہاں امام فرماتے اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلی چیز کہ جس سے بندے کا حساب ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز ایکسپٹ ہو گئی تو بقیہ میں اگر کچھ ہلکا معاملہ بھی ہے تو وہ بھی ایکسپٹ ہو جائے گا۔ وَإِذَا رُدَّتْ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز واپس کر دی گئی تو سارے اعمال آپ کو بیک کر دیے جائیں گے، چاہے جتنا بڑھیا تبرک بانٹا ہو آپ نے، چاہے جتنا زبردست خرچ کیا ہو آپ نے۔ 100 روپے کی ایک شیرمال ملتی ہے لکھنؤ میں، آپ دیکھیے، اگر تو بڑی قسمیں ہیں لکھنؤ میں شیرمالوں کی، تو ایک شیرمال ہے جس کی قیمت 100 روپے ہے، واقعاً کھانے میں لطف آ جاتا ہے۔ مگر اگر نماز آپ کی ایکسپٹ نہیں ہوئی تو وہ آپ کے 100 روپے کی شیرمال آپ کو واپس کر دی جائے گی۔ بھیا جب اللہ ہی کے نہیں ہیں آپ تو ہمارے کیا ہیں، ہم کیوں قبول کر لیں آپ کو؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ 8ویں امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں الصلاۃ قربان کل تقی، ہر مومن کی، تقی متقی انسان کی قربت کا سبب اور ذریعہ کیا ہے؟ اللہ سے نماز ہے۔ چنانچہ ایک جگہ پیغمبر فرماتے ہیں، یہ تو بالکل ایک دم قصہ ہی ختم ہو گیا، اب وسیع حسن صاحب جب قبا پہنے، امامہ لگائیں، چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھیں، لیکن پیغمبر نے معاملہ صاف کر دیا ہے کہ وسیع حسن میاں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے اگر نماز نہیں ہے تو۔ پیغمبر فرماتے ہیں، اس کا حوالہ اس لیے دے دوں، محجۃ البیضاء، اس روایت کا جلد 1 صفحہ 340 سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی، تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے رسول اللہ نے، اس لیے کہ قید کا مگر جان بوجھ کے، من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر کے اس نماز کو ترک کیا، فقد کفر، وہ کافر ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو چاہے جتنا بڑا امامہ وسیع حسن صاحب لگا لیں، چاہے جتنی بڑھیا قبا پہن لیں وسیع حسن صاحب، جب آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مولانا ہونا اور ہے، شاعر ہونا اور ہے، ذاکر اہل بیت ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے۔ اور اسلام اس وقت تک نہیں ہے ہمارے آپ کے پاس جب تک نماز ہر چیز پر مقدم نہ ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیے کربلا کے میدان میں جہاں کی کیفیت یہ ہے کہ عام آدمی کا ٹکنا مشکل ہے، اس ماحول میں بھی امام کو تو جانے دیجئے، صحابی امام کہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، چاہتے ہیں چلتے چلتے آپ کے ساتھ نماز۔ تو کربلا کی بھی اصل تعلیم یہی ہے
تو اگر آپ کو کچھ بننا ہے وسیع حسن صاحب تو پہلے اپنے اندر سدھار کیجئے مولوی صاحب، نماز پر اپنی توجہ کیجئے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہے۔ یا دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان یہی فرق ہے، یہی فاصلہ ہے، یہی پہچان ہے ایک مسلم اور کافر کی۔ فرماتے ہیں ان یترک الصلاۃ الفریضہ متعمدا، کافر کون ہے؟ کہ جو نماز واجب کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے، صرف چھوڑ دے نہیں، او یتہاون بہا، ہلکا سمجھ لے، اور ہلکا سمجھ کے نتیجتاً چھوڑو یار دیکھو قضا پڑھ لیں گے ابھی کون سا وہ ہے، فلا یصلیھا، نماز نہ پڑھے۔ یہ جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے بٹوین جو ہے مسلم اینڈ کافر۔ اگر نماز کے اوپر اہتمام ہے تو عرض کیا گیا نا، بقیہ کچھ اگر ہلکا بھی ہے، اس دن عرض کیا تھا کہ امام صادق سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا، ہم اس آدمی کی سفارش نہیں کریں گے کہ جو لوگ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ اب نماز کے لیے جو قرآن کہتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ واقعاً ہماری نماز واقعی نماز ہو۔ قرآن نے کیا کہا ہے، الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو آخرت کا فائدہ ہے اپنی جگہ، ان قبلت قبل ما سواہا، نماز قبول تو سب قبول، نماز رد تو سب رد۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اگر ہماری نماز ایکچول میں نماز ہو، دیکھیں نماز بھی دو طرح کے، ایک وسیع حسن صاحب پڑھتے ہیں اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ سبحان ربی، نماز پڑھے جا رہے ہیں، کھجلی کر رہے ہیں، داڑھی کھجا رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، ایک ہماری نماز ہے۔ ایک نماز وہ ہے جو واقعاً اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، خدا، اب اس میں روایت آ رہی ہے، کہتے ہیں اگر واقعی نماز ہے تو جانتے ہیں دنیا میں اس نماز کا بینیفٹ کیا ہے، الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ کیوں؟ فحشاء سے روکتی ہے۔ اگر آپ کوئی عمل انجام دے رہے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد سر سے ملنے جانا ہے اور ان کو ہماری اس حرکت کا پتا ہے، تو آپ جاتے شرمائیں گے کہ نہیں شرمائیں گے؟ یا تو جانے میں شرمائیں گے یا یہ کہیں گے کہ یار اس کام ہی کو نہ کرو کہ بلا وجہ ان کے سامنے شرمندگی ہو۔ اگر انسان کو اس بات کا واقعاً احساس ہو جائے کہ نماز یعنی بارگاہ خداوندی میں حاضری، اس کے سامنے کھڑا ہونا، تو اب کوئی بھی جب ہم جرم کرنے لگیں گے تو احساس ہوگا بھیا ابھی خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، غیرت آئے گی، شرم آئے گی، نتیجہ نماز کا تصور انسان کو برائیوں سے روکے گا۔ اگر یہ تصور نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کو نماز کی طرح ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں من لم تنہہ الصلاۃ عن الفحشاء، اگر کسی کی نماز اس کو فحشاء سے، برائی سے نہیں روک پا رہی ہے، منکر سے، برائیوں سے نہیں روک پا رہی ہے، لم یزدد من اللہ الا بعدا، تو اب وہ سوائے اللہ سے دوری کے اس نماز سے اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا نماز میں دو چیزیں مین ہیں، ابھی آئے گی اگر وقت رہا تو۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ ایک فقرہ اگر یہاں مل جائے تو میں جلدی سے آپ کو دہرا دوں، ہاں، کہ جہاں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَمَّا حَقُّ الصَّلَاةِ، نماز کا حق یہ ہے کہ فَأَن تَعْلَمْ، تم کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ انہا وفادۃ الی اللہ، تم خدا کے مہمان ہو، اس کی بارگاہ میں ہو، وَأَنَّكَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، اور تم جس کو کہتے ہیں نا خدا کے سامنے روبرو ہو، خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہو۔ اگر یہ تصور ہوگا تو خوف بھی ہوگا اور اخلاص بھی پیدا ہوگا، اور اگر اخلاص نہیں ہے نا تو چاہے جتنی نماز پڑھ لے آدمی اس نماز سے، تو دو چیزیں مین ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ ذہن میں ہو کہ قائم بین یدی اللہ، ہم خدا کے سامنے ہیں، انک وفادۃ الی اللہ، تم خدا کے گھر پہ ہو، مہمان ہو اس کے۔ ایک، دو،
فرماتے ہیں امیر المؤمنین سے یہ فقرہ ہے، اگر اخلاص پیدا کر لو نا کیا مزہ ہے. فرماتے ہیں طوبیٰ لمن اخلص للہ العبادہ، کیا کہنا اس آدمی کا کہ جو اپنی عبادت میں خلوص پیدا کر لے، والدعا، اپنی دعا میں اخلاص پیدا کر لے، ولم یشغل، یہ سننے کی چیز ہے، ولم یشغل قلبہ بما ترى عیناہ ولم ینس ذکر اللہ بما تسمع اذناہ. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو آنکھ تو نہیں بند کرے گا نا آدمی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو دکھائی تو دے گا نا. یا کوئی آدمی آپ کے مسجد میں اس کا موبائل بج گیا تو کان تو نہیں بند کیا ہے نا، موبائل بجے گا، کیسے پتا ہوگا ہم واقعی اللہ کے لیے ہیں. اتنا امام نے جو پہچان بتائی ہے، فرماتے ہیں لم یشغل قلبہ بما ترى عینہ، آنکھ دیکھے مگر دل اس کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ ہے اخلاص. ولم ینس ذکر اللہ بما تسمع اذنا، کان سنے لیکن آدمی ذکر خدا سے غافل نہ ہو. یہ ہے انسان کا اخلاص. اتنا اخلاص آ جائے تب انسان اللہ اکبر علی بنتا ہے. روایت اگر مل جائے تو میں آپ کو وہ سنا دوں. امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں، ہاں یہاں ابو حمزہ صومالی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رأیت علی بن الحسین، ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا، یصلی، کہ چوتھے امام نماز پڑھ رہے تھے، فسقط رداؤہ عن منکبہ، شانوں سے ردا گر گئی، فلم یصبح حتی فرغ، امام نے اس کو ٹھیک نہیں کیا. مثلا یہ کہ ایک یہاں لگی ہوئی ہے ایک گر گئی ہے تو ہم لوگ کرتے ہیں نا، اٹھا کے یوں کر لیا، امام نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، وہ گر رہی ہے گرنے دو. قال فسألته عن ذلك، ہم نے کہا مولا آپ کی ردا آدھی ادھر گری جا رہی ہے، ٹیڑھی ہوئی یہی مقصد ہوا نا. فسألته عن ذلك، ہم نے اس ردا والے میٹر میں امام سے پوچھا، حضرت نے فرمایا ویحک، ارے ابو حمزہ صومالی ہمیں کیا کہہ رہے ہو تم، مطلب یہی ہوا، ویحک اتدری بین یدی من کنت، ہمیں تمہیں پتا ہے میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، وہاں کسی کو یہ ہوش ہے کہ اپنی ردا ٹھیک کرے گا. یہ ہے اخلاص. اللہ اکبر. چنانچہ ایک روایت میں اور ہے امام ہی کے لیے کہ کأنہ ساق شجرۃ، امام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے جیسے لگ رہا تھا کہ جو ہے وہ درخت کی جو ہے وہ ٹہنی ہے، وہ اتنا ہی جتنا ہوا کپڑا وپڑا ہلا دیتی تھی، ورنہ بالکل کہیں سے ذرا سی حرکت نہیں، جنبش نہیں. کأنہ ساق شجرۃ لا يتحرک منہ شیء، ذرا سا حرکت نہیں، الا من حرکہ الریح. سمجھ گئے آپ؟ چنانچہ عالم یہ خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے عجب روایت ہے. واقعی ایک جملہ میں بہت اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں نا، اس وقت بھی دوہرا دوں، جو لوگ سنیں گے شاید احساس ہو جائے. خدا کا انتہائی، یعنی جس کا حقیقت یہ شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، خدا کے اس احسان کا کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. خدا کی قسم کسی کے پاس ایسے رہبر نہیں ہے، کسی کے پاس ایسے رہنما نہیں ہے. آپ سنیے ان کی حالت. جناب فاطمہ زہرا کے لیے روایت کہتی ہے کہ وَكَانَتْ فاطمہ تَنْهَجُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ خِیفَةِ اللَّهِ، نماز میں خوف الہی سے جناب فاطمہ کی سانس پھولنے لگتی تھی. یہ عالم ہے ان کی عبادت کا، خوف الہی سے ان کا یہ عالم ہوتا تھا. امام سجاد کے لیے روایت میں ہے اذا توضع، وضو کرتے تھے جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اصفر لونہ، امام کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا. فیقول لہ اہلہ، گھر والے کہتے تھے، باہر کو چھوڑیے، ما ھذا الذی یعتارک عند الوضوء، یہ کیا حال ہے ہو جاتا ہے آپ کا وضو کرتے وقت. فیقول، امام فرماتے تھے اتدرون بین یدی من ارید ان اقوم، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں.
اللہ اکبر. تو اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں خدا کے سامنے ہوں، اسی لیے مجھے پتا تھا میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں، کیا کیا روایات نشان لگا کے لایا ہوں، اور یہ کوئی چیز میرے اندر نہیں ہے. اسی لیے شروع میں نے دعا کی، یا اللہ ہم سب کو تو توفیق دے کہ شیطانی وسوسوں سے بچ سکے اور تیری بارگاہ میں اخلاص سے آ سکے. اس لیے کہ میرے عزیز، میرے بھائیو، اگر اخلاص نہیں ہے نا تو چاہے جتنا عمل کیجئے، چاہے جتنا عمل کیجئے. اس لاک ڈاؤن میں 2000 غریبوں کو راشن بانٹ دیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اخلاص نہیں ہے. سیلفی کھینچ کر کے، اخبار میں چھپوا کر کے، کسی کو بابا کسی غریب کو راشن دینے کے ثواب کے ساتھ ساتھ کسی کی آبرو اچھالنے کا گناہ بھی تو پڑھ لیجئے بھائی. دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ لہذا ہر عمل میں مین چیز کیا ہے؟ اخلاص. ایک روایت سن لیجئے پھر آتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے الناس کلہم ہالکون، سارے لوگ ہلاک. ہلاک کے 2 معنی ہیں. کبھی کبھی معنی کو سمجھنے کے لیے اس کا ولوم شبد جو ہے اس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. ہلاک، اس کے 2 ولوم ہیں، اس کے 2 اپوزٹ ہیں. ایک ہلاک کا اپوزٹ ہے حیات. حیات کے مقابلے میں جو لفظ ہلاک آئے گا اس کے معنی ہوں گے موت کے. ایک ہلاک کا اپوزٹ اور ولوم ہے نجات. یہاں جو لفظ ہلاک آیا ہے وہ حیات کے مقابلے والا ہلاک نہیں ہے، یہ نجات کا اپوزٹ ہے ہلاک. یعنی الناس کلہم ہالکون کا مطلب ہر آدمی مر جائے گا نہیں ہے، کسی کو نجات نہیں ہے، ہر انسان ہلاک الا العالمون، سوائے علماء کے. ہر آدمی ہلاک، نجات کسی کو نہیں ہوگی. کون بچے گا؟ علماء. علماء خوش، کالر ٹائٹ، ہم بچ گئے. ارشاد ہوا جی نہیں. والعالمون کلہم ہالکون، ہر عالم ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے الا العاملون، سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. چلیے صاحب آپ عالم ہیں، عالم کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں، خوش کا جی نہیں. والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، سارے عمل کرنے والے ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے ان کے جن کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو. اگر خلوص نہیں ہے پیسہ بھی گیا، ثواب بھی نہیں ملا. ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے کہ جو اپنا پیسہ خرچ کرے نام و نمود کے چکر میں، وہ سال 2 سال یا 2-4 مہینے کی واہ رہی، اس کے بعد سب بھول جائیں گے، پیسہ بھی چلا گیا، کچھ ملا بھی نہیں. لہذا الناس کلہم ہالکون، سب ہلاک سوائے علماء کے. لہذا پڑھنا بھی ضروری ہے. والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سارے علماء ہلاک سوائے ان کے جو عمل کرتے ہیں. والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، سارے عمل کرنے والے ہلاک سوائے ان کے جو مخلص ہیں. اب خلوص کے بعد بھی فرماتے ہیں خبردار گھمنڈ تو کرنا مت. والمخلصون علی خطر عظیم، اور خلوص والے بھی ان پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے کہ کب ذرا سا جو ہے وہ شیطان نے بہکایا، پیر پھسلا، احسان جتا دیا، کام ختم ہو گیا 10 سال کے بعد. اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ جیسے فرض کیجئے جو لڑکی کی شادی ہے وسیع حسن صاحب کی، 2-2 ہزار 5-5 ہزار کر کے بینک میں جمع کر رہے ہیں صاحب، 5-7 لاکھ روپے ہو گئے. اب ہم نے لڑکے کو بھیجا کہ بھائی جا کر کے اس کو لیا 3 لاکھ روپے نکال کر کے زیور بنوا لیا جائے. وہاں تو اس نے فون کیا صاحب آپ کے اکاؤنٹ میں تو ہے ہی نہیں. ہم نے کیا مطلب ہوگا، گئے ہم نے کہا صاحب یہ جمع کیا، یہ جمع کیا، یہ جمع کیا. کہنے لگے چیک بک لائے ہیں اپنی؟ آپ نہیں لائے تو میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں، یہ ہے آپ کا، یہ 500 کا چیک ان کو دیا تھا، 1.5 لاکھ کا چیک ان کو دیا تھا، 2 لاکھ کا. بابا جمع کرنا ہنر تھوڑی ہے، باقی رکھنا ہنر ہے نا. ویسے ہی خلوص کے ساتھ عمل کرنا بے شک بہت بڑا ہنر ہے.
لیکن یہی ہنر تھوڑی ہے، اس کو لاسٹ مومنٹ تک بچائے رکھنا، یہ اس سے بڑا کمال ہے۔ لہذا جب تک روح نکل نہ جائے نا، تب تک کسی بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی بچے گا کہ نہیں بچے۔ اسی لیے جو روایت کہتی ہے نا، وہ اس بات کے اوپر زیادہ زور دے رہی ہے کہ چاہے جتنا عمل کرو، کبھی اپنے عمل پر غرور مت کرنا، کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا، اس لیے کہ یہ چیز ہے نا، وہ سارے عمل کو برباد۔ ایک بڑی غضب کی روایت ہے، اجازت دیجیے تو سنا دو آپ، بڑے غضب کی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اچھائی کے مقابلے میں برائی کو بہتر کہا جا سکتا ہے؟ ثواب کے مقابلے میں گناہ کے عمل کو بہتر کہا جا سکتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہے روایت، اسی میں کہیں ہے، ڈھونڈنا پڑے گا، زبانی یاد ہے، سنا ہے روایت۔ فرماتے ہیں سیئاتن تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ برائی جو تم کو اپنے اندر ذلیل کر دے، وہ کہیں بہتر ہے اس حسنہ اور اس نیکی سے کہ تعجبک، جو تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کر دے۔ دیکھیے بہت سے لوگ تھے، مومن تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، سمجھ گئے آپ، اور اس کے بعد بھیا ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے، وہ اپنی دعا عبادت میں مشغول تھے۔ ٹھیک ہے وہ گناہگار ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، لیکن حور کے مقابلے میں تو ہے نا بڑے، ان کا کوئی ذکر کہیں نہیں ہے۔ اور پورے یزیدی فوج میں جو سب سے بڑا گناہگار تھا، جو گھیر کے امام حسین علیہ السلام کو کربلا تک لے آیا، وہ آج نہیں قیامت تک کے لیے علیہ السلام ہو گیا۔ کس بنیاد کے اوپر؟ صرف یہی کہ اسی گناہ نے اس انسان کو اپنے نفس کے اندر ذلیل کیا، آئے توبہ کیا، علیہ السلام بن گئے۔ کتنے حافظ، قاری، نمازی اس گھمنڈ میں کہ ہم تو اللہ والے ہیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، قیامت میں اللہ مالک ہے۔ تو مین چیز کیا ہے نماز کے لیے؟ الصلاۃ، ہر چیز کی بنیاد نماز ہے، لیکن اس نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ ایک، دو، ذہن میں رہے کہ ہم خدا، اور اگر اس تصور کے ساتھ ہے، کاش وہ روایت دکھ جائے کہیں، ہاں مل گئی، اگر اس اخلاص کے ساتھ ہے تو 2 رکعت نماز انسان کی نجات کے لیے انف ہے۔ 2 رکعت، 2 رکعت انف ہے، لیکن اسی شرط کے ساتھ۔ میں آپ لوگ جو تشریف فرمائے پوچھتا ہوں، ہے کوئی آدمی 15 سال سے جب سے ہم لوگوں پر واجب ہوئی ہے، اور یہ 55 سال کی ایج تک آپ 60-62 سال کے ہو گئے ہوں گے، زندگی میں سوچ کے ہم لوگ اپنی نماز کو بتائیں 2 رکعت کوئی ایسی ہے کہ جس میں اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہ آیا ہو؟ ہے کسی کی زندگی میں؟ لیکن اگر کوئی ہو جائے ایسا نا، تو اب یہاں کے اوپر پیغمبر فرماتے ہیں من صلی رکعتین۔ یہ روایت عجیب طرح کی ہے، لہذا حوالہ دیتا، محجۃ البیضاء کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 349 سے نقل کیا انہوں نے۔ فرماتے ہیں من صلی رکعتین، اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لے، ولم یحدث فیہا نفسہ بشیء من الدنیا، اور دل میں، نفس میں دنیا کا کوئی خیال نہ آئے، خالی 2 رکعت نماز، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنا گناہ پچھلا کیا ہے نا سب ختم۔ 2 رکعت نماز۔ اب یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سخت منزل ہے جناب ابراہیم کے لیے۔ میں نے کہا نا امام سجاد کی نماز کا حال یہ تھا، مولا کائنات کو جانتے ہی آپ، جناب فاطمہ نے کہا بھیا اس وقت نہیں ہو سکتا، جب یہ نماز میں کھڑے ہو تب نکالو تیر۔ جناب ابراہیم کے لیے ایک روایت میں ہے کہ ان ابراہیم کان یسمع تعوہ علی حد میل، جناب ابراہیم جب دعا کرتے تھے تو ان کی دعا جو ہے، اس کی چیخ پکار 1 میل سے سنی جا سکتی تھی، ایسی فریاد جناب
کیا کہتے ہیں ابراہیم سلام اللہ علیہ سے وَكَذَلِكَ كَانَ يُسْمَعُ مِن صَدْرِ سَيِّدِنَا رسول اللہ مثل ذالک، اور اسی طریقے سے روایت کہتی پیغمبر کے بھی لوگ فریاد سنتے تھے، پیغمبر کے قلب مبارک سے دھڑکن. جناب فاطمہ کے لیے ابھی میں نے عرض کیا کہ سانس چلنے لگتی تھی نماز میں خوف الہی کی بنیاد پر. خب صلوات بر محمد و آل محمد. خب اب یہاں کے اوپر آ کر کے تھوڑا سا نماز کے پہلے جو ہم وضو کرتے ہیں، خالی وضو پہ ایک ذرا سی بات کر لیں تاکہ کم از کم ایک ہی چیز ہماری کچھ صحیح ہو جائے. ورنہ نماز کے پہلے تو آپ کو کیا کہتے ہیں وضو کیسے کرنا چاہیے، نمازی کا لباس کیسا ہونا چاہیے، نمازی کی جگہ کیسی ہونی چاہیے، طہارت پر بات کر لیں. طہارت کیسے کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہاں دیکھیے، اگر ہم واقعی ان شرطوں کے ساتھ چلیں نا تو کچھ تو فرق آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے گا، مگر ہم لوگ کر نہیں پاتے. وضو کے سلسلے میں کہاں سے شروعات ہوتی ہے؟ ہاتھ دھلا جائے، مزمزہ قلی کی جائے، ناک میں پانی ڈالا جائے، چہرے پر داہنا بایاں سر کا مسا پر، سب کی دعائیں ہیں. اور ان دعاؤں کے مضامین پر اگر ہم غور کر لیں گے نا تو دیکھیے اب کیا لطف. چلیے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. مثلا وضو کی نیت سے، نماز کی نیت سے جب آپ وضو کرنے چلے اور وضو کی نیت سے ہاتھ دھلا، آپ نے پانی جیسے ہی پڑا، پہلا فقرہ کیا ہے؟ بسم اللہ وباللہ والحمدللہ. دیکھیے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے. والحمدللہ الذی جعل الماء طہورا، تعریف اس اللہ کی جس نے پانی کو پاک قرار دیا. ولم یجعلہ نجسا، اور اس کو نجس قرار نہیں دیا. آپ ہاتھ دھل رہے ہیں، یاد خدا کی شروعات ہو گئی. تعریف اس اللہ کی جس نے پانی کو پاک قرار دیا، اس کو نجس قرار نہیں دیا. اس کے بعد آپ قلی کریں گے. جیسے ہی آپ نے پانی منہ میں گھمایا، اللہم لقنی حجتی یوم القاک. تلقین کسے کہتے ہیں؟ ہے نا، کسی کو کوئی چیز سکھانا، کسی کو کوئی چیز بتانا، نقل کرانا. جیسے جب مردے کو آپ لٹاتے ہیں تو اس کو آپ تلقین کرتے ہیں کہ بھائی فرشتہ آئے گا، یہ کہے گا تو یہ بتا دینا، یہ کہے گا تو یہ بتا. آپ تلقین کرتے ہیں نا. جب آدمی منہ میں پانی ڈالتا ہے تو بولتا کہاں سے ہے آدمی؟ منہ سے تو بولے گا نا. لہٰذا یہاں دعا کیا کر رہا ہے؟ اللہم لقنی حجتی یوم القاک. پروردگارا جس دن تجھ سے ملاقات ہو میرے دہن میں میری دلیل ڈال دے. یعنی تو مجھ کو تلقین کر، تو مجھ کو سکھا کہ مجھے کیا جواب دینا ہے تجھ کو. وَأَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ، خدا میری زبان کو اپنی یاد پر باقی رکھ. اب اس کے بعد آپ نے ناک میں پانی ڈالا. دیکھیے ہر جگہ ذکر الہی ہے نا. ناک میں پانی ڈالا. اب کہیے آپ اللہم لا تحرم علی ریح الجنہ. سونگتا کاہے سے آدمی؟ سونگتا ناک سے سونگتا ہے نا. ہر چیز کی خوشبو ہوتی ہے، جنت کی بھی خوشبو ہے. روایتوں میں ہے کہ 500 برس کے فاصلے سے آدمی جنت کی خوشبو کو سونگ سکتا ہے. لیکن جو والدین نے جس کو عاق کر دیا ہے، ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا ہے نا. آپ وضو کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، تصور اس وقت بھی جنت کا. کیا کہے جب ناک میں پانی ڈالے؟ اللہم لا تحرم علی ریح الجنہ. پروردگارا جنت کی خوشبو کو میرے اوپر حرام قرار مت دینا. یعنی کیا؟ بظاہر ایک جملہ کہا نا آپ نے کہ جنت کی خوشبو کو میرے اوپر حرام قرار مت دینا. یعنی اس ایک جملے سے آپ دعا کریں خدا ہم کو ہر اس عمل سے بچانا کہ جو جنت میں جانے سے روک سکتا ہے. بظاہر ایک جملہ ہے. اللہم لا تحرم علی ریح الجنہ وجعلنی، اور قرار دے مجھ کو من ان لوگوں میں سے کہ جو لوگ یشم ریحہا وروحہا وطیبہا، مجھ کو ان لوگوں میں قرار دے جو جنت کی خوشبو سونگتے ہیں. اب اس کے بعد آپ چہرے پر پانی ڈالیں گے. قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کا چہرہ سفید ہوگا، نورانی ہوگا،
جو مومنین ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جن کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. آدمی وضو کر رہا ہے اور یاد دہانی کرائی جا رہی ہے حساب و کتاب کی, قیامت کی. لہٰذا اب جملہ یہ ہے کہ صورت کو دھلتے وقت, چہرے کو دھلتے وقت پڑھو اللہم بید وجہی, خدا میرے چہرے کو نورانی کر دے, سفید کر دے نہیں نورانی کر دے. یوم تسود فیہ الوجوہ, جس دن سب کے چہرے کالے پڑ جائیں گے. ولا تسود وجہی, میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا اس دن. یوم تبیض فیہ الوجوہ, جس دن کچھ لوگوں کے چہرے نورانی ہو جائیں گے. چہرے پر ہو گیا. اب آئیے دائنا ہاتھ دھلیں گے. یہ ہاتھ بھی قیامت میں ان کا بھی رول ہے. انسان کو اس کا نام ہے عمل, اس کو پکڑا دیا جائے گا. اب اس کی تفصیل الگ ہے, وہ کیسے تیار ہوگا کیا ہوگا, لیکن جو ہے وہ اس کو اس کا نام عمل پکڑا دیا جائے گا. بلکہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ کہا جائے اقرأ کتابی, اقرأ کتابک, پڑھو اپنی ڈائری خود پڑھو, روزنامچہ اپنا خود پڑھو. کفا آج کے دن تم اپنا حساب خود کرو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تم اپنا حساب خود کرو. تو اب سب کو اس کی ڈائری پکڑا دی جائے گی, لیکن ڈائری سب کی ایک ہاتھ میں نہیں دی جائے گی. کسی کو داہنے ہاتھ میں دی جائے گی, کسی کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی. اور یہ گویا کہ ایک علامت ہوگی کہ اگر رائٹ ہینڈ آپ کو نام اعمال مل گیا ہے بیڑا پار ہے. اگر آپ وہاں لیفٹی مان لیے گئے, بائیں ہاتھ میں آپ کو نام عمل دے دیا گیا, تو اب معاملہ خراب ہے. چنانچہ اب جب آدمی بائیں ہاتھ پر پانی ڈالنے لگے گا داہنے ہاتھ پر, تو اب یہ دعا کرے گا اللہم اعطنی کتابی بیمینی, خدا میرا نام عمل میرے داہنے ہاتھ میں دینا. والخلد فی الجنان بیساری, بائیں ہاتھ میں جنت عنایت فرما. وحاسبنی حسابا یسیرا, پروردگارا آسان حساب فرمانا میرا. اب بایاں ہاتھ دھلے گا. اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی, جب بایاں ہاتھ دھلو تو یہ دعا پڑھو خدا میرا نام عمل میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا. ولا تجعلها مغلولة الى عنقی, میرے ہاتھ کو گردن سے مت باندھنا. واعوذ بک من مقطعات النیران, خدا تیری پناہ چاہتا ہوں آگ سے. آپ بتائیے قلی سے لے کر کے یہاں تک آپ پہنچے, کیا یاد دلایا جا رہا ہے؟ یعنی گویا بالکل آمادہ کیا جا رہا ہے کہ بھیا آپ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اب اس کے بعد آئیے صاحب سر کا مسح. سر کا مسح کیا پڑھو گے اس وقت؟ اللہم غشنی برحمتک, پروردگارا اپنی رحمت کو میرے اوپر, رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. تو ڈھانپنے کا مفہوم کیا ہے؟ پورے سر سے پیر تک خدا اپنی رحمت کا سایہ کر دے. برحمتک و برکاتک و عفوک, اپنی رحمت کا, اپنی برکت کا, اپنی عفو کا میرے اوپر سایہ کر لے. اور اب اس کے بعد آدمی پیر کا جب مسح کرے گا, پیر کا بھی بڑا رول ہے. صراط سے گزرنا ہے, پھسلا آدمی تو گیا. لہذا مین چیز یہ ہے کہ صراط سے گزرتے وقت پھسلے نہ آدمی. لہذا جس وقت پیر کا مسح کر رہا ہے اس وقت بھی آدمی صراط کو یاد کر رہا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ اب جب پیر کا مسح کرو تو اللہم کہو ثبتنی علی الصراط, پروردگارا صراط پر ثابت قدم رکھنا. یوم تزل فیہ الاقدام, جس دن اور پیر پھسل رہے ہوں میرے پیر کو صراط پر ثابت قدم. وجعل سعی فیما یرضیک عنک, اور خدا مجھے ایسا قرار دے کہ میں اپنے پیروں کو اس طرف لے جاؤں جدھر تیری رضا ہو. یعنی میرا پیر چلے تو غریب کی مدد کے لیے, میرا پیر چلے تو کسی جو ہے وہ حصول علم کے لیے, میرا پیر چلے تو عبادت کے لیے, میرا پیر چلے تو مظلوم کی حمایت کے لیے. مسح کرتے وقت یہ دعا کرو خدا میرے پیروں کو ادھر چلانا جدھر تیری رضا ہو. ایک چیز اور عرض کر دیں, اب وضو کر لیا, تھوڑی دیر کے بعد کوئی کام ہوا, ہمیں وضو کر لو, میرا وضو ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا. آیا جب تک وضو نہ ٹوٹے
دوسرا وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ سوال یہ ایک معقول سوال ہے، ہم اپنی جیب سے جواب نہیں دیں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الوضوء علی الوضوء، وضو پر وضو۔ آپ نے ابھی جو ہے ظہرین کے لیے وضو کیا تھا، پھر جو ہے گھنٹے کے بعد قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا، وضو باقی ہے، پھر آپ نے وضو کر لیا۔ امام فرماتے ہیں ان الوضوء علی الوضوء نور علی نور، وضو کے اوپر وضو نور علی نور ہے۔ ومن جدد، یہ سنیے، ومن جدد وضوءه من غیر حدث، اگر کوئی وضو جو ہے وہ اپنا تجدید کرتا ہے، پھر سے کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے بغیر ٹوٹے، جدد اللہ عز وجل توبتہ من غیر استغفار، بغیر استغفار کیے، جو پچھلا استغفر اللہ ہے آپ کا نا، یہ نیا وضو بغیر ٹوٹے کر رہے ہیں، یہ استغفار آپ کا کنٹینیو مان لیجیے کہ پھر سے آپ استغفار کر رہے ہیں، بغیر آپ کے استغفار کیے پچھلے استغفار کو ریپیٹ مان لیا جائے گا آپ کا، اگر وضو پر وضو کر لیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بات ہوگی؟ خوب الطہر علی الطہر عشر حسنات، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ طہارت پر طہارت، یعنی وضو ابھی باقی ہے پھر کر لو، 10 نے کیا، الطہر علی الطہر عشر حسنات۔ تو آئیے مل جل کر کے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہم سب، دیکھیں دنیا جو ہے نا، غیرت کی بات تو ہے، شرم کی بات تو ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے آدمی وہ کہے جس پر خود عمل، کل کو قیامت میں کوئی ارے یار یہ وسیع صاحب، اور بھائی یہ جہنم میں کہاں گھوم رہے ہیں؟ اے وسیع صاحب آپ خیریت تو یہاں کیسے؟ ہم لوگ آپ کی مجلس سن کر کے جنت میں پہنچ گئے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت آدمی جواب دے گا ہم نے تم کو بیان کیا، تم نے اس پر عمل کر کے اپنے کو کامیاب کر لیا، ہم نے جو بیان کیا اس پر ہم نے خود عمل نہیں کیا۔ چنانچہ روایت یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف قیامت میں جہنمیوں کو کس سے ہوگی معلوم ہوگی؟ وسیع صاحب سے، یا وسیع صاحب کے ٹائپ کے جو لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ اذیت جہنمیوں کو ان لوگوں کی کھال کی بدبو سے ہوگی جو دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور خود اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ بہت سخت منزل ہے، میں نے اسی لیے کہا نا شرم کا مقام ہے کہ میں ممبر پر آ کر کے اس طرح کی بات کہوں، لیکن اپنے نفس کو خطاب کر کے تو آدمی اپنے کو تو کہہ سکتا ہے نا وسیع حسن میاں وقت ابھی ہے، سدھر جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ کوئی بھروسہ موت کا نہیں ہے کہ ممبر سے اترنے کے بعد وسیع حسن صاحب کچھ نہیں کرنا بھائی، 1 سیکنڈ کا کام ہے، خدا شاید 1 سیکنڈ کہ نکلے باہر، پتھر لگا ہوا ہے، بارش ہونے لگی، بے توجہ ہی پھسل گئے، پھسلے سیدھے سر میں چوٹ لگی، پھسلے سیدھے سر میں چوٹ لگی، اٹھا پٹا کے ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے کہا لکھنؤ لے جاؤ، لکھنؤ پہنچے، انہوں نے کہا پہلے کورونا کی جانچ کراؤ تب کچھ ہوگا، 3 دن تک 4 دن تک کورونا کی جانچ ہوتی رہی، اس کے بعد معلوم ہوا کہ صاحب اب جو آپریشن ہونا ہوا، وسیع حسن صاحب گئے، آپ بھی اچھا خاصا ممبر میں بیان کر رہے تھے، اور 1 گھنٹے بعد وسیع حسن صاحب ختم ہو گئے۔ کسی کوئی بھروسہ ہے؟ لہذا وسیع حسن میاں ہوش میں آ جاؤ، قابو میں آ جاؤ، ابھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ بس 2 جملے قرآن کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا کی بارگاہ میں وسیلے کے ساتھ آؤ، وسیلہ اہل بیت سے بڑھ کے نہیں ہے کچھ، اور خاص کر کے امام حسین سلام اللہ علیہ، کربلا، مصائب حسین۔ خدا میں اب جو مصائب پڑھنے جا رہا ہوں، جس مؤمنہ کے ایصال ثواب یا مؤمن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کی روح تک تو اس کا ثواب پہنچا ہی دے پروردگارہ، ساتھ ہی ساتھ اس مصائب حسینی کو وسیلہ قرار دے، سبب قرار دے ہماری دعا کی قبولیت کا،
کہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جائیں، توبہ کی توفیق عطا ہو جائے۔ سب چلے گئے، مولا تنہا ہے۔ حسین مظلوم سلام اللہ علیہ تنہا ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، داہنے دیکھا بائیں دیکھا۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے حضرت میر انیس اعلی اللہ مقامہ رضوان اللہ علیہ نے، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اللہ اکبر۔ جانا چاہتے ہیں، ابھی ذوالجناح پر سوار ہوئے، کہتے ہیں کہ جیسے ہی چند قدم چلے تھے تب تک پیچھے سے آواز آئی، مہلاً مہلا یا ابن الزہرا، مہلاً مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ۔ حضرت نے مڑ کے دیکھا، بی بی چلی آ رہی تھی، اتر گئے۔ زینب تم تو رخصت کر چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا اماں نے فرمایا تھا میرا لال جانے لگے تو اس کے گلے کے بوسے لے لینا۔ کوئی بی بی کے دل سے پوچھے کہ جس گلے کو چومنے جا رہی ہو، ابھی اس گلے پر کند خنجر پھرایا جائے گا۔ جو لوگ جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے ہیں اللہ سب کو توفیق دے۔ انشاءاللہ جائیے کربلا معلیٰ، امام کی زیارت کے لیے آپ کو وہاں دکھلایا جائے گا۔ یہی وہ ٹیلہ ہے، یہی وہ بلندی ہے جہاں سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کی شہادت کا منظر دیکھ رہی تھی۔ روایت کہتی ہے امام تو چلے گئے میدان میں، بی بی سے برداشت نہیں ہو سکا، ایک بلندی پر آ گئیں۔ لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب امام سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، حضرت گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے۔ ان یزیدیوں سے، ان جانوروں سے امام کا وہ ذوالجناح کہیں سمجھدار ہے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب امام حسین سلام اللہ علیہ ذوالجناح سے گر پڑے اور ذوالجناح کو اندازہ ہوا میرا سوار گر پڑا ہے، تو پتہ ہے کتنا سمجھدار ہے۔ کہتے ہیں کہ دانتوں کو لجام کی اپنے دانتوں سے دباتا تھا اور بار بار لا کے لجام اپنے دانتوں میں دبا کے امام سلام اللہ علیہ کے دست مبارک پر رکھتا تھا۔ جانور ہے، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا نا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں کہ کیا مقصد رہا ہوگا۔ شاید اس جانور کا خیال یہ رہا ہو کہ اگر ایک بار یہ میری لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے، میں دوڑ کے ان کو ان کی بہن زینب تک پہنچا دیتا۔ لیکن اللہ اکبر، کیسے بڑے جانور ہیں یہ یزیدی۔ عمر سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے پکڑنا چاہا، ہاتھ پیر چلانا شروع کیا ذوالجناح نے، یہاں تک تاریخ میں 40 یزیدیوں کو ذوالجناح نے مارا ہے۔ اور جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو آخرش اس ملعون ابن سعد کو کہنا پڑا جانے دو، چھوڑو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اب روایت کا جملہ فَلَمَّا أَمِنَ الْجَوَادِ، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے پیچھے نہیں معلوم دوڑتے دوڑاتے کتنی دور چلا گیا، لیکن جہاں بھی تھا جیسے ہی امن کا احساس ہوا بھاگ کے آ گیا پھر امام کے پاس۔ لیکن اب روایت کہتی ہے کہ اب لجام ہاتھ پہ نہیں رکھ رہا ہے، شاید مایوس ہو گیا ہے کہ اب تو یہ سوار نہیں ہو پائیں گے۔ جانتے اب کیا کیا؟ آیا اور اپنی پیشانی کو یا اپنی کاکل کو اپنے جو ہے وہ خون سے رنگین کیا، دوڑا ہوا در خیمہ پر آیا اور آن کے ہنہنانا شروع کیا۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی گھوڑے کی آواز پہنچی بیویاں گھبرا کے نکل پڑیں، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کسی نے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ کے رونا شروع کیا۔ کہتے اتنے میں 3-4 سال کی بچی آئی، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، کہتی اے میرے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا دے، حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا باپ پیاسا مارا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے علی رضا مرحوم ابن محمد، مرزا رضا رودولوی مرحوم، کاظم رضا ابن
مرزا علی رضا عزت بیگم بنت مرزا علی رضا شاہین رضا ابن مرزا علی رضا مرحومین کی روحوں کو ایصال ثواب فرماتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرهم. شیعہ زداری پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ.